بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کو چین کا ایک بار پھر انتباہ۔ چین کی وزارت دفاع نے آبنائے تائیوان سے امریکی بحری جہاز کے عبور کرنے جیسے اقدامات پر ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین کے فوجی ہیڈ کوارٹر نے بدھ کے روز ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے اس قسم کے اقدامات پر چین کی گہری نظر ہے اور اس سلسلے میں امریکہ کو بارہا متنبہ کیا گیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام غلط اشارے دیتا ہے، جو اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ امریکہ تائیوان کے اعلان آزادی کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کا اس طرح کا اقدام علاقے میں کشیدگی و اختلافات کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ یوکرین کے لیے مزید 40 ارب ڈالر کی امریکی امداد۔ امریکی ڈیموکریٹس یوکرین کو اضافی 40 ارب ڈالر کی امداد فراہم کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جوزف بائیڈن نے انسانی بنیادوں پر مدد اور عسکری مدد کی مد میں 33 بلین ڈالر مانگے تھے، مگر ڈیموکریٹس 40 بلین ڈالر فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ روسی جارحیت کے خلاف امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یکساں موقف کی حامل ہیں۔ بھارت میں انتہا پسند ہندو جماعتوں نے وزیر داخلہ امیت شاہ سے نئی دہلی میں واقع ثقافتی ورثے قطب مینار کو مندر میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق انتہا پسند ہندو جماعت کے سربراہ بھگوان گوئل نے وزیر داخلہ امیت شاہ کو میمورنڈم دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ثقافتی مقام قطب مینار جو مسلمان حکمران قطب الدین ایبک نے تعمیر کیا تھا، دراصل وہ ایک مندر تھا۔ شہباز حکومت نے بھارت سے تجارت بحال کرنے کا بڑا فیصلہ کر کے کشمیریوں کی دل آزاری کی ہے۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے لیے بھارت سے تجارت بحالی کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ شہباز شریف کی حکومت نے بھارت سے تجارت کی بحالی کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جو اقدامات اٹھائے وہ غیر قانونی تھے، جبکہ ہندوستان نے دریائے چناب پر ہائیڈرو پاور منصوبہ نصب کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جبکہ سنتاس معاہدے کے تحت ہندوستان یہ معاملہ ہم سے شیئر کرنے کا پابند ہے۔ پنج شیر میں امارات اسلامیہ کے مخالفین نے ہتھیار ڈال دیے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبہ پنجشیر میں امارات اسلامیہ کے درجنوں مسلح مخالفین نے طالبان فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت اطلاعات کی جانب سے بھیجے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان مخالف تنظیم کے درجنوں مسلح ارکان نے مصالحتی عمل کے نتیجے میں ہتھیار ڈالے ہیں۔ رواں ہفتے طالبان مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی زیر قیادت طالبان مخالف قومی مزاحمتی فرنٹ NRF نے صوبہ پنجشیر کے 3 اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ، جن میں وفاقی وزیر احسن اقبال، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور خرم دستگیر شامل ہیں۔ غیر ملکی پرواز مقامی وقت صبح 5:25 پر لندن کے گیٹ وے ایئرپورٹ کے ساؤتھ ٹرمینل پر اتری۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو کرونا ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ارب پتی بل گیٹس کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ بل گیٹ نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور ان میں کرونا کی معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ ماہرین کی ہدایت پر مکمل صحتیاب ہونے تک خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی میں 3 کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق جنت نظیر وادی کے ضلع اسلام آباد میں ایک بار پھر قابض بھارتی فورسز نے داخلی و خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا اور اس دوران ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
اس طرح چند روز قبل قابض بھارتی سیکیورٹی فورسز کی گولی سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ رواں سال 65 برس سے زائد عمر کے افراد حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے رواں سال حج کے لیے عمر کی حد کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق 65 برس سے زائد عمر کے افراد حج نہیں کر سکیں گے۔ عازمین حج کو کورونا ویکسینیشن کی ساری خوراک مکمل کرنا لازم ہوگا۔ غیر ملکی عازمین کو روزانہ روانگی سے 72 گھنٹے قبل کرائے گئے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ دینا ہوگی۔ سعودی آئل کمپنی ارامکو دنیا کی امیر ترین کمپنی بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی ارامکو دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنی بن گئی، جس کے حصص منگل کو 9.24 ٹریلین ریال تک پہنچ گئے، جبکہ بلومبرگ کے اعداد و شمار کے مطابق تیل کمپنی کے حصص ابتدائی ٹریڈنگ میں 46.2 سعودی ریال تک پہنچے، جس سے اس کی مارکیٹ کی ویلیو بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل سے آگے نکل گئی۔ سری لنکا بدامنی کو روکنے کے لیے دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مظاہرین نے حکمراں جماعت کے درجنوں سیاستدانوں کے گھر نظر آتش کر دیے تھے۔ وزیر اعظم کے دفتر پر دھاوا بولنے کی بھی کوشش کی گئی۔ کرفیو کے باوجود احتجاجی مظاہرے رات گئے تک جاری رہے۔ کولمبو کے سینئر پولیس افسران کو لے جانے والی گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ سری لنکا کے حکام نے گزشتہ روز ہونے والے پرتشدد احتجاج اور فساد کے بعد بدامنی پھیلانے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایلن مسک کا ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر واپس لانے کا اعلان۔ دنیا کے امیر ترین شخص نے ٹویٹر اپنے نام کر لیا، جس کے بعد وہ دنیا کی مقبول ترین ایپ میں کئی تبدیلیاں کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جن سے انہوں نے ٹویٹر خریدا۔ ایک سوال جو کئی بار سامنے آئے وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر پر واپسی تھی، جس کا جواب ایلن مسک نے ہاں میں دے دیا۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ اگر ٹویٹر سے ان کی ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائی گئی تمام پابندیاں ختم کر دیں گے۔ ایک انٹرویو میں ایلن مسک نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر پر پابندی لگانے کا ٹویٹر کا فیصلہ اخلاقی طور پر غلط اور بالکل احمقانہ تھا۔ ڈالر بے قابو 190 روپے تک پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1.34 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1.34 پیسے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر 190 تک پہنچ گیا ہے۔ کرنسی ڈیلر کے مطابق رواں مالی سال ڈالر 32.36 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1.27 پیسے مہنگا ہوا تھا، جس کے بعد ڈالر 188 روپے 80 پیسے تک پہنچ گیا تھا۔ لانگ مارچ، حکومت کا اہم شخصیات کو نظر بند کرنے پر غور۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مخالف تحریک پر اہم شخصیات کو نظر بند کرنے پر غور شروع کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت مخالف تحریک پر جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دھرنوں، لانگ مارچ اور خونی مارچ کی باتوں پر حکومت نے اہم شخصیات کو نظر بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے حکومت نے ابتدائی منصوبہ بندی جاری کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک جام کرنے اور دھرنے کا امکان ہے، جس پر اہم اداروں کی جانب سے حکومت کو پی ٹی آئی لانگ مارچ کو نکلنے سے روکنے کی تجویز دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں فواد چوہدری۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں اور ہم الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے۔ سنگاپور نے مسلم مخالف بھارتی فلم دا کشمیر فائلز پر پابندی عائد کر دی۔ سنگاپور حکومت کا کہنا ہے کہ اس فلم میں حقائق کو یک طرفہ طور پر دکھاتے ہوئے مسلمانوں کو منفی طور پر پیش کیا گیا ہے، جس سے ملک میں مسلم اور ہندو کمیونٹیز میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔
حکومت نے کہا ہے کہ فلم میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہندوؤں کے انخلاء سے متعلق حقائق کو یک طرفہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ فلم بھارت میں 11 مارچ کو ریلیز ہوئی تھی۔ بھارت میں بھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔